بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک لڑکی سے سبق سیکھو کہ صرف 2 بول پڑھ کر جب ایک شوہر سے تعلق قائم ہو گیا، ایک نے کہا میں نے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کر لیا، اس لڑکی نے اس 2 بول کی ایسی لاج رکھی کہ ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو اس نے چھوڑ دیا اور ایک شوہر کی ہو گئی۔ تو اس نادان لڑکی نے اتنی لاج رکھی اور اتنی وفاداری کی، اور تم اپنا گریبان جھانکو۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں؟ شوہروں سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ بھی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر صرف 2 دن کے لیے کہیں جا سکتے ہیں؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ارشاد گرامی سنائیں گے جس میں ایک شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے کر آیا اور اپنے گھر کو جنت بنانے کا کہا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ تو پیارے دوستو، عورتوں کے مختلف روپ ہیں، مگر ہم آج 3 نسبتوں کی بات کریں گے۔ عورت ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے اور بیوی ہوتی ہے۔ عورت اگر ماں ہو تو پھر اسلام نے اسے کیا حقوق دیے؟ اگر بیوی ہے تو تب اس کے کیا حقوق ہیں؟ اگر بیٹی ہے تو پھر اس کے حقوق کیا ہیں؟ پیارے دوستو، اسلام سے پہلے خواتین کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی۔ لوگ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ نے عورتوں کے حقوق بتائے۔ عورت اگر ماں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ پھر اس نے یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تیری ماں کا۔ اس شخص نے تیسری بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، تیری ماں کا۔ اس نے چوتھی بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تیرے باپ کا۔ یہ حق ماں کو صرف اسلام نے دیا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر طویل سفر کرنے کے بعد حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکا جب وہ تیرے پیشاب کے بستر پر لیٹ جاتی تھی اور تجھے سوکھے بستر پر لٹا دیتی تھی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ماں کی قبر پر روتے رہے۔ صحابہ سے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں فرض نماز شروع کرتا، میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ دیتا۔ عورت اگر بیوی ہو تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے، اور پھر فرمایا، میں اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ نان نفقہ اور زوجیت کا حصول بیوی کا حق اور شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے، ضروریات زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی۔ عورت اگر بیٹی ہو تو اسلام اسے بھی حقوق دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے، یعنی ان کے جو حقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں وہ ادا کرے، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔
اسی مضمون کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، مگر اس میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو کیا وہ اس ثواب عظیم سے محروم رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک بیٹی کی اسی طرح پرورش کرے گا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے انداز سے پرورش کرے اور جب شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک قصہ منقول ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ اس خاتون نے مجھ سے کچھ سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ کھجور میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس اللہ کی بندی نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا دونوں بچیوں کے ہاتھ پر رکھ دیا، خود کچھ نہیں کھایا، حالانکہ خود اسے بھی ضرورت تھی۔ اس کے بعد وہ خاتون بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس خاتون کے آنے اور ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے بچیوں کو دینے کا پورا واقعہ سنایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کو 2 بچیوں کی پرورش کرنے کا موقع ملے اور وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بچیاں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب آتی تھی تو آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ بھی فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ عورت ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیوی ہو تو شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، اگر بیٹی ہو تو باپ کے لیے رحمت ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث کو پڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت پر رشک آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان بچوں کے لیے جنت ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہیں جو خود کامل ایمان ہے، اس باپ کے لیے رحمت ہیں جو خود